سر اس سے کیا میسج آئے گا آنے والی حکومت کو جو یہ نگران حکومت نے کیا صحافیوں کے حق تلفی کی ہے؟ لیکن کچھ کمیونٹی کے غدار بھی ہیں، ہمارے پیسے روکے ہوئے ہیں، لاہور پریس کلب کو بند کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا کمیونٹی کا، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش۔ جب سٹی 42 بند ہوتا تھا، جب اس کے اشتہار بند ہوتے تھے، کون جاتا تھا؟ اس وقت تک 104-5 فارم آئے ہیں، 70 کے 72 جو فارم ہے نا وہ سٹی 42 کے۔ یہ 200-300 ایکڑ پہ خود مال مار لے گا، اپنے سارے لوگوں کو دے کے ان سے ہی یہ فارم اٹھا لے گا اور یہ خود مالک بنے گا۔ باقی کے گروپس ہیں آپ کو چھوڑ کر، آپ تو ان کے لیے آپ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بظاہر نظر نہیں آئے۔ کچھ پلے نہیں ہے، وہ صرف پریس کلب کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن سب سے بڑا انتقام کیا ہے کہ آپ نے ووٹ آؤٹ کر دیا، جرنلسٹ پروگریسو الائنس کو جتا دیا۔ محسن نقلی صحافی نہیں ہے، مالکان اداروں کے صحافی نہیں ہوتے، یہ تو محسن نقلی ہے، یہ نقوی ہے نہیں۔ میرا یہ پیغام ہے تمام صحافی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں۔ پریس کلب نے جو بات کی تھی پلاٹ فار آل، ہم اس سلوگن پہ کھڑے ہیں۔ جو نا امیدی دی ہے محسن نقوی نگران حکومت نے، وہ ان کی امیدوں کو یہ جوڑیں گے اور ہمیشہ انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے۔ لاہور پریس کلب کے ممبرز کی امید ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور پریس کلب کے نو منتخب صدر ارشد انصاری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے تمام پریس کلب سے سب سے زیادہ جو ہے زیادہ دفعہ جو الیکٹو ہونے والے جو ممبر ہیں وہ صدر ہیں وہ ارشد انصاری صاحب ہیں۔ ایسا کیا یہ جادو کرتے ہیں، کیسے یہ صحافیوں کے دل جیتتے ہیں، کیا ان کی فلاح کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ بار بار انہی کو منتخب کرتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا ایسا کیا جادو ہے آپ کے کام میں یا آپ کی باتوں میں کہ تمام صحافی جو آپ کو بار بار جو ہے منتخب کرتے ہیں؟ تو تھوڑا سا بتائیے گا، 12ویں دفعہ آپ دوبارہ سے صدر بنے ہیں۔ شکریہ فاطمہ، 2 مرتبہ تو آپ بھی میرے ساتھ رہی ہیں اور اس مرتبہ بھی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی الیکٹ ہوئی، اس کے پہلے بھی آپ میرے ساتھ گورننگ باڈی میں رہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے لوگوں کے کام دیکھنے ہیں۔ جرنلسٹ کمیونٹی یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسی لیگیسی ہے جو ہم نے کالونی بنائی تھی، آپ کو پتہ ہے 2004 میں۔ اچھا 2004 کی جو کالونی ہے الحمدللہ ہم نے وہاں پہ 923 لوگوں کو پلاٹ دی، اس کے بعد ایف بلاک کی باری آئی تو وہاں پہ 300 لوگ اکاموڈیٹ، اس وقت 1223 لوگ اکاموڈیٹ ہو گئے۔ اب یہ لسٹ ہے ڈبل۔ اب ہمارے پاس فیز 2 میں میرا خیال ہے کہ 1600-1700 تو لوگ اور ہیں، تو اس کے لیے جدوجہد کی، پھر کلب بنایا، کلب کو اٹریکٹ کیا۔ اس میں دیکھیں نا یہ کیفیٹیریا، کینٹین، ہال، اندر اوپر، اس کو نیا بنایا ہے۔ مطلب جب میں یہاں پہ 96 میں 94 میں میں یہاں جب ٹریرار تھا، خزانچی تھا، تو یہ کلب صرف 600 کے لیے بنا تھا۔ اب یہاں پہ 3000 صحافی ہے، تو اس کو ایکسپینڈ کیا، پیچھے ایکسپینڈ کیا، یوٹیلیٹی سٹور بنایا، نیچے جم بنایا، ہال بنایا، نیا کیفیٹیریا بنایا، نیا ہال بنایا، کیپیسٹی کی، یہاں سے ساری ٹائلنگ کی۔ تو جس نے کام کرنا ہے نا فاطمہ، اس نے جیتنا ہے۔ جرنلسٹ کمیونٹی کا میں شکر گزار ہوں، لاہور کا اسپیشلی۔ ابھی تو میرے پاس 2 عہدے ہیں، پنجاب پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، پورے پاکستان اس کے ساتھ ہے۔ اچھا اس کے بعد اب لاہور میں الحمدللہ 12ویں مرتبہ ہم الیکٹ ہوا۔ تو فاطمہ جس نے کام کرنا ہے نا، اس جرنلسٹ کمیونٹی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کیپیسٹی کس کی کیا ہے۔ حال ہی میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھیں، ابھی جو ایک نئی مبینہ اسکیم نکلی، وہ عارضی وزالہ اسکیم جو تھی، اس میں ہم نے 8-10 دن ایک اپنے حق کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، ساری کمیٹی کھڑی ہوئی۔ اس کا رد عمل یہ آیا کہ چلیں شکر ہے کہ انہوں نے جو پلاٹنگ دے رہے ہیں، اول تو وہ بہت دور ہے معاملہ، لیکن جو سٹارٹ کیا اس میں یہ ہوا کہ ہماری باتیں کوئی 50-60% مان لی گئی۔ جو ہمارے تحفظات تھے وہ ہم نے وہ بھی دے دیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5-7-10 دن ہی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سال فیز 2 کا سال ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ رہ جائے گا۔ یہ کوئی بھی اسکیم ہے، یہ اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 کی اسکیم بنے گی، اور اگر یہ جہاں بھی ہوگی ہمیں کنوینئنٹ ہوگی، ہم جا کے سیاسی حکومت سے بات کریں گے۔ یہ تو نان پولیٹیکل آدمی ہے نا، ان کو پتہ نہیں سیاست کا کیا ہے، پریس کلب کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسکیم بنے گی۔ اور دیکھیں ہمارا تو ایک ہی نعرہ تھا، پلاٹ فار آل سلوگن۔ آپ ہمارے ساتھ باڈی میں ہیں، سلوگن یہ ہے کہ پلاٹ فار آل، سب کو پلاٹ دیں، ایک سائز کا پلاٹ دیں۔
اب دیکھیں نا یہ فوٹوگرافر کیمرہ مین کیوں ڈسکرمنیشن کی ہے انہوں نے 3 مرلے کی، کیوں ان کو ساتھ مرلے نہیں دیتے بھائی آپ ان کا؟ پھر ہمارے ساتھ 4-5 چیزیں انہوں نے ہماری جو مان لی. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا کویشچن ہے ایکچولی میں یہ بالکل کہوں گا کہ جس نے کام کرنا ہے نا فاطمہ اس نے رہنا. یہ 12 سال واقعی ایک بہت بڑا وقفہ ہے، اور 12 سال ایسے آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن 12 سال وہ ہیں میرے. میں سیکٹری رہا، نائب صدر رہا، خزانچی رہا، گورننگ باڈی میں رہا. میں نے 12 وہ 5 ستارہ ہیں، اور یہ 17 سال میرا اس پریس کلب کے ساتھ. اور نہ ہی بھی ہمارے یہاں جیتے کھڑے ادھر رہے، چونکہ میرا ایک گروپ ہے جرنلسٹ، آپ بھی ہمارے ہمیشہ پینل میں رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویلفیئر کا خیال کریں، صحافیوں کا خیال کریں، ان کی ذاتی معاملات. میرا ایک اور معاملہ ہے کہ مجھے آپ نے رات کو 2:30 بجے فون کرنا ہے نا کہ یہ سر کام ہے، تو میں نے چل پڑنا ہے. میں نے کسی کی خوشی غمی میں نہیں چھوڑتا. یہ دیکھیں نا یہی میرا خاندان ہے. اسی لیے وہ یاد کرتے ہیں کہ نہیں یار اس کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. رات کو بھی فون کیا تو میں اٹھ کے آ گیا. کسی ممبر کو خدا نہ کرے کہ آدھی رات کام پڑا ہے، کوئی اس کا خوشی ہے، اس کی غمی ہے، اس کے کوئی معاملات ہیں پرسنل بھی ہیں، تو میں پیچھے گیا ہوں. تو یہ دیکھیں نا یہ ہر بندے میں کیپیسٹی نہیں ہے. ایک ان میں یہ نہیں ہے، دوسرے کام کرانے کے لیے نہیں ہے، کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اب یہاں وہ صدر آئے ہیں جنہوں نے ٹیلی فون اٹھایا نہیں، اور 7 بجے ٹیلی فون کھولا، 9 بجے بند کر دیا. اس طرح نہیں کام چلتا ہے. آپ کو 24 گھنٹے ان ٹچ رہنا چاہیے ان کے ساتھ. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ابھی ایک بہت بڑا جو صحافیوں کو ایک امید تھی، کئی سال لگے فیز 2 کو سلیکٹ ہونے میں، تو ایک دم سے نگران حکومت نے ان کی جو دل آزاری کی، نا امیدی ان کو دلا دی. لیکن آپ نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، تمام گروپس کو اکٹھا کرنے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں آپ کے ساتھ جڑ گئی ہیں فیز 2 کو لے کر. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو یہ فائٹ کرنے میں، اور اس کو اچیومنٹ کافی کر چکے ہیں آپ؟ ان کو یہ منہ کی دے کر، جواب دے کر آپ کافی حد تک اچیومنٹ کر چکے ہیں، لیکن ابھی کیا امید ہے کہ فیز 2 کو ہم کب تک ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فاطمہ شروع ہی نہیں ہوا. میں یہ رکھیں ہم نے یہ راوی مسکن اسکیم ہے، یہ اس کی محسن نقوی کی اسکیم ہے، ہماری تو اسکیم نہیں ہے. یہ جو پہلے دونوں ہم نے جو زمینیں لی تھی وہ لاہور پریس کلب کی اسکیمیں ہیں. باہر آپ کو دیکھیں نا جا کے کلونی جاتے وہ لکھے لاہور پریس ہاؤسنگ اسکیم. فیز 2 ہم نے اس کی بات کی تھی، وہ ایکسٹینشن ہے بلاک ہماری، تو ہم نے یہاں سے اس جگہ سے جا کے فارم دیے ہیں. تو ایسی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے نے جو عارضی وزیر اعلیٰ اس نے ہمارے پیار محبت میں یہ ہمارے خلاف کام کیا. تو میں ابھی بھی اسے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا اس کے اندر 2-4 اور لوگ آئے، اور ہمارے اس کمیونٹی کے غدار بھی کچھ ہیں، ان کو بھی سنگل آؤٹ کریں گے. وہ خود ہی سنگل آؤٹ ہو گئے. تو میں ہمارے اس میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے ان کو سمجھایا، پورے حوال نیچے بھرے، باہر احتجاج کرتے رہے. لیکن کچھ کمیونٹی کے غدار بھی ہیں، سو کال اپنے آپ کو صحافیوں کا نمائندہ کہتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے ہمیں وہ دکھایا ہے کہ یہ ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا کمیونٹی کا، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی آپ نے. یہ تو ہم آہستہ آہستہ اس کو سنگل آؤٹ کریں گے، اس کو واضح کریں گے کہ ایکچولی ہے کیا. تو میرا جو آپ کا کویشچن تھا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس سال ہے، ابھی تو ہمیں مہینہ ہوا ہے، انشاءاللہ 11 ماہ ہے ہمارے پاس. میرا خیال ہے کہ ان 11 ماہ میں فیز 2 ایک عملی شکل میں آ جائے گا، سیاسی حکومت آ جائے گی. اور ہمارے انہوں نے یہی نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی. یہ محسن نقوی نے پریس کلب پہ حملہ کیا، بند کرانے کی کوشش کی، ہمارے پیسے روکے ہوئے ہیں. لاہور پریس کلب کو بند کرنے کی کوشش کی اس نے. اور وہ کل ایک پنجاب حکومت کا میں دیکھ رہا تھا کہ محسن نقوی کو اور وہ جعفر میر جعفر کو کارڈ دیے ہیں لائف ممبر. اور بھائی آپ نے جب یہاں پہ ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کارڈ دیے. اب وہ کل حکومت پنجاب نے اپنے پیج پہ لگا کے چلائے. اب میں مجھے ان کے دونوں کو فون آئے. اب میں ان کو پریس ریلیز ان کی ڈال دوں نا اس پیج پہ تو سمجھ آ جائے گی ان کے کارڈ فنا ہو جائیں گے. تو ایسی سیاست کر رہے ہیں، فضول ہے. ان کو یہ بھول گیا محسن نقوی کو کہ جب تمہاری کارستانیاں تھیں، جب سٹی 42 بند ہوتا تھا، جب اس کے اشتہار بند ہوتے تھے، کون جاتا تھا؟ پریس کلب. میں گیا ہوں، ہم نے ہڑتالیں کی ہیں، ہم نے ٹریفک روکی ہے، ہم نے ان کا مقدمے لڑے ہیں. آج یہ اپنے دیکھیں نا اس کی آج ایک اور آپ کو خبر دوں، 2-3 دن ہو گئے اب تک. یہ اس وقت ٹائم ہو گیا 4 کا، اس وقت تک 104-5 فارم آئے ہیں. 70 کے 72 جو فارم ہے نا وہ سٹی 42 کے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اسکیم جا کدھر رہی ہے.
میں ان کو یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ اسکیم ساری اس نے خود خرید لینی ہے، یہ 200-300 ایکڑ پہ خود مال مار لے گا، اپنے سارے لوگوں کو دے کے ان سے ہی یہ فارم اٹھا لے گا اور یہ خود مالک بن جائے گا۔ یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اسکیم کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ ناپاک عزائم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کے پیچھے لگا رہنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنا حق لے کے رکھنا ہے۔ اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اس مرتبہ فیز 2 یا ایف بلاک کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے، 10 سال سے وہ رکا ہوا ہے۔ پریس کلب کا اس نے سارے 1 کروڑ بند کیا، پھر ہمارے چیکس رکوا دیے۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 4 دن۔ اس کے بعد تم کدھر ہو؟ جہاں کرکٹ بورڈ میں جاؤ گے وہاں پہ بھی تمہیں لوگ بتائیں گے کہ تم نے وہاں سے پچھلی کرپشن ساتھ لے کے جانی ہے، تو وہاں بھی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے تم نے اس کو کاٹنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ بڑا آدمی ہوں، میرے سامنے یہی آیا تھا، اور اب یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جو کچھ ہوں میں وہ خدا کا واسطہ۔ یہ تو میں ایک مثال دیتا تھا کہ میر شکیل الرحمان ٹائکون ہے، وہ میڈیا کا پاکستان کا اگر نمبر 1 ہے تو وہی ہے۔ 1.5 کنال کے چکروں میں وہ بھی غلط 9 مہینے رکھا اندر، تو مصروف نے تو 214 ارب کے وہ کر دیے ہیں پروجیکٹ، انہوں نے کہا رہنا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بویا آپ نے خود کاٹنا ہے، معافی آپ کو ملنی ہے اللہ سے، وہ آپ بار بار جا کے معافی مانگتے ہیں، اس طرح نہیں معافی دی، لوگوں کے دل دکھایا، لوگوں کے چیزیں چھینی ہیں، ان کا حق چھینتا ہے، تو کیسے معافی دے گا اللہ؟ پہلے ان کو تو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے تو لاہور پریس کلب پہ آپ نے حملہ کیا، وہ اس کی تو معافی مانگیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کچھ مرضی کر لے، پریس کلب ایسے چلے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ خوشحالی آئے گی۔ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ فیز 2 کا معاملہ ہو، ہم پلاٹ فار آل کا ہمارا سلوگن ہے، ایک سائز کے پلاٹ 7 مرلے کا، تو یہ بھی حقدار ہے 7 مرلے کا، ایک سائز کے پلاٹ ہوں گے، فیز 2 بھی ہوگا، بلاک کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، کالونی کے کام بھی ہوں گے، اور پریس کلب کی جو ہے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ تنظیم و رائش جاری ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اور 2-4 ماہ بعد اس کو واضح دیکھیں گے، یہ کمیونٹی واضح دیکھے گی کہ یہاں پہ کام ہوا ہے۔ سر جیسے کہ محسن نقوی صاحب بھی بظاہر صحافی ہیں اور انہوں نے بھی حملہ کر دیا، اس کے بعد جو ہمارے باقی کے گروپس ہیں آپ کو چھوڑ کر، آپ تو ان کے لیے حق کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بظاہر نظر نہیں آئے، کچھ ان کے نمائندے آئے ہیں لیکن وہ خود نظر نہیں آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپس میں اندر سے ہی اپنے ہی چراغ سے وہ کیا وہ جل رہی ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، ہم فاطمہ یہاں پہ دیکھیں نا، ان کے گروپ کے یہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو وہ تو ہمارے ساتھ بڑے نعرے مارتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، یہ سو کالڈ ہیں، یہ خود ہی صحافی تنظیموں کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، ہاں یہ کر دیا، کچھ پلے نہیں ہے، وہ صرف پریس کلب کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ تو آپ نے تو 2021 میں جو آپ نے 22 میں جو آپ نے دسمبر 14 کو بدماشی کی تھی، وہ کیا تھی؟ جعلی لیٹر پہ آپ نے ایف بلاک میں کل بیلٹنگ ہوگی، کہاں ہے وہ بیلٹنگ؟ آج وہ بیلٹنگ والا جس نے کیا تھا وہ بیچارہ جیل بیٹھا ہے پرویز علی۔ سر یہ تو پچھلے پورا ٹینیور میں پچھلے جو آپ کا یہ تھا لاہور پریس کلب کی باڈی تھی، انہوں نے نعرے لگائے تھے فیز 2 وہ آج دے رہے ہیں، آج دے رہے ہیں، آج آ رہا ہے، وہ بھی آج ان کے ساتھ مل گئے۔ 14 دسمبر 2022 کو جو لیٹر دیا تھا، آج جب 24 ہے تو دے دیا انہوں نے، پرسوں بیلٹنگ ہوئی، دے کے الیکشن لڑ لیا، 23 میں یہ ہار گئے، اب ہار گئے یہ آ کے۔ تو یہ سارا دھوکہ ہے، انہوں نے فراڈ دھوکے بازی کرتے ہیں لوگوں سے، اور اسی لیے دیکھیں سب سے بڑا انتقام کیا ہے کہ آپ نے ووٹ آؤٹ کر دیا انہیں، جرنلسٹ کو جتا دیا، جرنلسٹ پروگریسو الائنس کو جتا دیا، اور ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو لایا جائے۔ تو وہ تو یہ ہماری جو برادری ہے اس نے تو فیصلہ دے دیا، فیصلہ یہ کیا کہ ہم یہ اندر ہے اور یہ باہر ہے۔ اب یہ باہر جا کے جو مرضی سو کارڈ اپنے بنے ہوئے جو دل کرتا کر لیں، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا، آپ کا ایک سوال تھا، یہ صحافی ہے، محسن نقوی صحافی نہیں ہے، مالکان اداروں کے صحافی نہیں ہوتے، وہ کم تھے، میر شکیل الرحمان صحافی تھا، مجید زمی صحافی تھا، ہارون صاحب ڈان والے صحافی تھے، میر شکیل الرحمان صحافی تھا، یہ کہاں سے صحافی ہے؟ وہ یہ تو آگے، یہ تو اسکائی لیب ہے، یہ تو پیراشوٹر ہے، آگے گرا ہے، اس نے آ کے سوروں کو گریب کیا ہے۔ فیز 2 دینے والا پرویز علی جیل میں، یہ راوی مسکن والا، اس کا مسکن بھی وہی ہے، اس کا مسکن کدھر ہے؟ کیمپ جیل، وہ جیل میں، یہ بھی کیمپ جیل میں۔ وہ آدمی چودھری برادران جنہوں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ جیل میں، اور یہ باہر بیٹھا، اس نے انہوں جیل کرایا۔ تو یہ محسن کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے صحافی ہے؟ یہ تو محسن کوش ہے، یہ تو محسن نقوی ہے، یہ نقوی ہے ہی نہیں۔
تو یہ جو مجھے کہتا ہے، میں تو لوگوں کو کہتا ہے پھرتا کہ میرے پاس ساری ریکارڈنگ ہے، میں تو سن رہا ہوں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں تو کھلے عام کہتا ہوں تیرے میں دم ہے تو جواب دے اس کا، اور ہم اگر دے گا تو ہم اس سے آگے آئیں گے. تو یہ اس لیے جواب نہیں دے پا رہا کہ کیونکہ اس نے سب کچھ کیا ہے. اب یہ جواب کیا دے رہا ہے ہمیں؟ وہ فیصلہ آباد نے، ملتان نے ممبرشپ دے دی ہے. جواب یہ ہے کہ جی اشتہار دے دیا کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں. الحمدللہ تم ڈیوائیڈ ہی نہیں کر سکے ہمیں، اور نہیں کر سکو گے. سر اس سے کیا میسج آئے گا آنے والی حکومت کو جو یہ نگران حکومت نے کیا ہے، صحافیوں کے حق تلفی کی ہے؟ دیکھیں فاطمہ، جو نگران ابھی یہ تو خیر نگران ہے، نگران نہیں ہے تو بس ان کی تو ختم ہو گئی نا، ان کا تو شٹر ڈاؤن ہو گیا. اس نے جتنی موجیں لینی تھی 13 مہینے میں 14 مہینے میں کر گیا. یہ جو کچھ کرنا تھا اس نے، اب اس کا ریورس بھی ہونا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو کچھ کیا یہ انہوں نے خود بونا کاٹنا ہے، ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ اب یہ آؤٹ ہو گئے، جو آ رہے ہیں نا اپیرنٹلی تو گورنمنٹ ہوگی نون لیگ کی. ہماری ان سے پہلی بات ہے، ہمارا ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. میرے اسپیشلی ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. میرے میاں نواز صاحب سے تعلقات، شہباز صاحب سے تعلقات ہیں، حمزہ صاحب سے ہیں. وہ ان کی یہ گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آ جائے گی. ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ ہوگی. پر نون لیگ ہوگی تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ سیاسی لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہماری بات بھی ہو چکی ہے. یہ ساری کی ساری سٹوری میں بتایا ان کو، اور ان کو پتہ ہے. تو اس لیے بتایا تھا کہ کل کو یہ جب انہوں نے آنا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کر کیا رہا ہے. ان کا وہاں سے میسج آیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ رکیں اور فروری کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب آ جائیں گے اس معاملے کو ٹھیک کر لیں. تو سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان ٹوٹے دلوں کو جو صحافیوں کے توڑے ہیں نقلی محسن نے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محسن نقوی نے جو صحافیوں کے دل توڑے ہیں، میں ان سے کہوں گا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بالکل آرام سے، سکون سے، تحمل سے، کوئی پینک نہ ہو. صرف فیبرری کا انتظار کریں، آنے والی حکومت کا انتظار کریں. جیسی وہ گورنمنٹ آئی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو روز ایک نئی خبر دیں گے اور اچھی خبر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب اکاموڈیٹ ہوں گے. کوئی پینک نہ ہو، بالکل نہ ہو. یہ جاتا ہے جائے، وہ تو جاتا خیر چلا ہی گیا، لیکن بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں. میرا یہ پیغام ہے تمام صحافی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں. پریس کلب نے جو بات کی تھی، پلاٹ فار آل، ہم اس سلوگن پہ کھڑے ہیں. پلاٹ فار آل، ایک سائز کے پلاٹ فار آل. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی حکومت سے لیں گے، یہ ہمارا حق ہے اور ہماری ان سے بات ہوگی. بہت شکریہ ارشد صاحب. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ارشد انصاری جو نو منتخب صدر ہیں اور ایک ارشد راز سے امیدیں بنے ہوئے ہیں لاہور پریس کلب کے ممبرز کی، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ لاہور پریس کلب کے ممبرز کے لیے ایک اچھی خبر ہوگا. اور جو نا امیدی دی ہے محسن نقوی نگران حکومت نے، وہ ان کی امیدوں کو یہ جوڑیں گے اور ہمیشہ انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے. لاہور پریس کلب کے ممبرز کی امید ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہے. اللہ حافظ.